السلام علیکم۔ عامر حسن برہانوی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مرثیہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر کربلائی مرثیہ کے حوالے سے۔ مرثیہ اور اس کے اجزاء پہ آج ہم بات کریں گے۔ مرثیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی وفات پر اس کی یاد اور اس کے غم میں لکھی جاتی ہے۔ گویا کہ ایسی نظم جو کسی بھی شخص کی، جو شاعر کی زندگی میں جو شخص انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں اور اس کے غم میں جو وہ نظم لکھتا ہے اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیہ عمومی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ تو مرثیہ کے 8 اجزاء ہوتے ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا جز مرثیہ کا ہے چہرہ۔ چہرہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے یہ مرثیے کی تمہید ہے۔ چہرہ میں شاعر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، اور زندگی اور موت کے حوالے سے اپنا فلسفہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک تمہید ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے سراپا۔ سراپا میں شاعر اس مخصوص شخصیت کا جس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے، اس کا قد و قامت، اس کا ناک نقشہ، اس کا حلیہ بیان کرتا ہے۔ اگر ہم کربلائی مرثیہ کے حوالے سے دیکھیں تو اس جز میں، مرثیہ کے اس حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو جز ہے مرثیہ کا وہ ہے رخصت۔ رخصت وہ جز ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں جنگ میں جانے سے پہلے کا جو منظر ہے، یعنی وہ جو اپنے عزیز و اقارب کو ملتے ہیں، وہ منظر، اس منظر سے شروع کیا جاتا ہے، اور جنگ میں جانے تک کا جو منظر ہے وہ سارا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو رخصت میں ایک خاص شخصیت جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اس کا میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملنے کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اور جو وہ منظر ہے، اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جز ہے آمد۔ آمد کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو عظیم شخصیت ہے، وہ جب وہاں سے رخصت ہو گئے اپنے گھر والوں سے، اب وہ میدان جنگ میں جب وہ آئے، میدان جنگ میں آنے کا جو منظر ہے اس کو آمد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم کربلا کے حوالے سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا میدان جنگ میں آنے کا جو منظر ہے اس کو ہم آمد کے جز کے تحت جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو جز ہے وہ ہے رجز۔ رجز میں جو شخصیت ہے ہماری، وہ اپنا نام و نسب، اپنا کردار، اپنے خاندان کے متعلق بتاتا ہے، لوگوں کو اپنے مقام اور مرتبے کا احساس دلاتا ہے، تاکہ اس کے مد مقابل جو ہیں ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو، یا کم از کم ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم اس پر نظر ثانی کر لیں۔ تو یہ جو جز ہے، اس جز کو رجز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی جنگ۔ ہماری شخصیت کا جو جنگ لڑنا ہے اور اس جنگ لڑنے کے جو مناظر ہیں وہ اس جز میں جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا دشمنوں کے ساتھ لڑنا اور اس جنگ کے جو مناظر ہیں وہ اس جز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جز ہے شہادت۔ شہادت یعنی کہ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو منظر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بین۔ بین ایک ایسا جز ہے جس میں شاعر اس غم، اس کرب اور اس تکلیف کو بیان کرتا ہے جو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت محسوس کرتا ہے۔ چونکہ اس جز کو پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان روتے ہوئے اپنی حالت سے باہر ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے اس جز کا نام جو ہے وہ بین ہے۔ اور آخری جز ہے دعا۔ دعا میں شاعر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دعا مانگتا ہے، اپنی بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں یا جو قارئین ہوتے ہیں، جو اس مرثیہ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں یا سننے والے ہوتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا بھی مانگتا ہے۔ تو یہ مرثیہ اور مرثیے کے اجزاء ہیں۔